عزیز نگر یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان ہمارا سب سے مقبول ترین پروگرام آگہی، جس میں ملک کے نامور قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کے قانونی مسائل کا حل بتاتے ہیں، وہ ہمیشہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان۔ راؤ اقبال اپنی بصیرت سے قانون کی راہوں میں پھول کھلاتے ہیں، لیکن ان کا تاریخ پر بھی گہرا مطالعہ ہے۔ آگہی پروگرام میں جب بھی ملک کے کوئی نامور ایام ہوتے ہیں تو ہم ان کا ضرور تذکرہ کرتے ہیں۔ اگرچہ 14 اگست میں ابھی کچھ دن باقی ہے کہ جو ہی بہار کے ایام قریب ہوتے ہیں تو ہواؤں میں ایک خوشبو سی پھیلتی محسوس ہوتی ہے۔ اگست کا مہینہ ہو تو پھر یوم آزادی کے حوالے سے ہماری فکر میں کئی چراغ روشن ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آزادی کا پھول قربانیوں کی لہو رنگ وادیوں میں کھلتا ہے۔ آزادی کے ایام تھے، لیکن 2 دن پیشتر بلوچستان میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ہمارے عسکری افسران اور پرٹیکولرلی ان کی قیادت کور کمانڈر کوئٹہ کر رہے تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر ایک حادثے کا شکار ہوا۔ ہم بھی اسی حوالے سے جانیں گے راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس واقعے کے بعد وہ کیا محسوس کرتے ہیں، ان کے فیلنگز کیا ہیں، اور پھر عسکری قیادت اور پاکستان سے جو ایک رشتہ بنتا ہے اس پر راؤ صاحب کیا گفتگو فرماتے ہیں۔ راؤ صاحب، آپ کا اپنا خاندانی پس منظر بھی عسکری قیادت کے حوالے سے قربانیوں سے لہو رنگ ہے۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ سانحہ جو ہوا ہے اس پر مجموعی طور پر ہماری قوم سوگوار ہے۔ آپ وکلاء کے ایک خاص طبقے کے قائدین میں شمار ہوتے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ بلا شبہ یہ جو کوئٹہ کا سانحہ ہوا ہے ہیلی کاپٹر کا، اور اس میں کوئٹہ کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی نے جامِ شہادت نوش فرمایا، اور ان کے ساتھ ان کے دیگر 5 ساتھی تھے، وہ بھی جامِ شہادت نوش فرمایا۔ اب یہ سانحہ بہت بڑا سانحہ ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ایک قابل ترین عسکری لحاظ سے ایک جرنیل جو تھا وہ اس سے ہم محروم ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ دیگر ساتھی ہیں، ان کا اپنا ایک علیحدہ سوگ ہے، تو ان کی اپنی اپنی جگہ سب کی اہمیت تھی۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان آرمی جیسے کہ ہے، صرف جنگی حالات میں نہیں، امن کے حالات میں بھی، حادثات کے صورت میں بھی، یا کوئی ڈیزاسٹر کی صورت میں بھی، یا سیلاب زدگان کی امداد ہو، تو اس میں ہر دم پیش رہتی ہے۔ اب یہی سلسلہ تھا کہ کوئٹہ میں جو سیلاب زدگان تھے، متاثرین تھے، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے اور ان کی امداد کے لیے پاکستان آرمی پیش تھی، اور یہ ایک انتہائی فرض شناس آفیسر تھے، اور فرض شناسی سے ہی اندازہ لگائیں کہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ یہ جو ریسکیو کی کارروائی کی جا رہی تھی، جو امداد کی جا رہی تھی، اس کا جائزہ خود لے رہے تھے، اور اپنا جو آفیسرز تھے دیگر ان کے ہمراہ۔ اور اس دوران جو ہے ان کے جو ہے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا، اور ان کی خدمات جو ہے باتم طریق پر صحرائی بھی جا رہی ہیں، تو لہٰذا یہ کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔ ہم اس میں ان کے جو لواحقین ہیں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں بہت خوبصورت انداز سے ہمارے عسکری جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس وقت قوم کا مورال، باوجود یہ کہ پوری قوم سوگوار ہے، لیکن ہمارے جذبے جوان ہیں۔ اس وطن کی حفاظت کے لیے عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ عوام پوری محبت کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہمارے دل سوگوار ہیں، لیکن ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے خون کا آخری قطرہ نچھاور کر دیں گے۔ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا
کہ ایک ایسے مرحلے پر جب پیشہ ور سیاستدان پارلیمنٹ اور جمہوریت کے نام پر لفظوں کی گرد اڑا رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمارے یہ ادارے بہتر انداز سے وطن کے دفاع اور ملک کی سالمیت کے لیے ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں؟ اور آپ کی کیا رائے ہے کہ ہمیں اداروں کو کس انداز سے ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کہ جب سیلاب کی تباہ کاریوں سے بستیاں زیر آب آ جائیں یا زلزلے کی دردناہٹ سے مکان زمیں بوس ہو جائیں یا قدرتی آفات ہو اور ہمارے اپنے سیاستدان کوئی دبئی کوئی لندن میں پناہ گزین ہو، کیا ہمارے یہ ادارے نہیں ہوتے جو ہماری قیادت کرتے ہیں، سیادت کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں؟ اور ہمیں عوامی انداز سے کس طرح سے ان اداروں کے ساتھ رہنا چاہیے؟ دیکھیں جی، پاکستان آرمی اور ہماری جو فورسز ہیں وہ ادارے ہیں جن سے ہماری بقا سلامتی وابستہ ہے، اور ان کا مضبوط ہونا ملک کا مضبوط ہونا ہے، اور خدا نہ خواستہ ان کا کمزور ہونا ہمارا ملک کا کمزور ہونا ہے، اور ہماری سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر ہم خدا نہ خواستہ اپنی آرمی پہ خود ہی تنقید شروع کر دیں اور اس کو کمزور کر دیں۔ اور دشمن تو پہلے ہی چاہتا ہے، دشمن کی دو چیزیں ہوتی ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس ملک کو معاشی طور پر جو ہے بدحال کر دے، صحیح، کیونکہ معاشی طور پر جب کوئی ملک بدحال ہو جاتا ہے، رشیا جیسا جو ہے معاشی طور پر جب بدحال ہوا، اس کو نہ میزائل بچا سکے، نہ ایٹمی قوت بچا سکی، کچھ بھی نہیں بچا سکی، رشیا ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے نا جی، سب سے پہلے جو معاشی استحکام ہے وہ بہت ضروری ہے، اور جو ہمارا ملک اس ٹائم جن حالات سے گزر رہا ہے، دگرگوں حالات سے گزر رہا ہے، وہ یقیناً طور پر اس ٹائم بحرانی کیفیت ہے، اور شدید بحرانی کیفیت ہے، اور اس سے ہمیں نکلنا ہوگا اور اس کو نکالنا ہوگا۔ اور اس کے لیے ہمیں سب کو ایک ملکی لیول پر ایک جذبے کے تحت کام کرنا ہوگا، ود اے نیو ویگر، ایک نئی قوت کے ساتھ۔ پاکستان ہمارے اسلاف کی بے بہا قربانیوں کا ایک ثمر ہے۔ یہ زر کی جنگ تھی نہ زمینوں کی جنگ تھی، یہ جنگ تھی بقا کے اصولوں کے واسطے۔ جو خون ہم نے نذر کیا تھا زمین کو، یہ خون تھا بہار کے پھولوں کے واسطے۔ مجھے بریک پر جانا ہے۔ ویلکم ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ نے جس انداز سے گفتگو فرمائی ہے، اس سے یہ بات تو خیر نکھر کے سامنے آ گئی ہے کہ ہماری آزادی کا جو چراغ ہے اس میں ہمارے شہداء کے لہو شامل ہے، اور آج یہ ملک تابناک ہے۔ اور ویسے آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ شہید دائمی زندگی پاتے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں انہیں مردہ مت کرو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور یا ادراک نہیں ہے۔ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے والد گرامی، آپ شہید کی اولاد ہیں، انہوں نے اس وطن کا دفاع کرتے ہوئے فاضلکا سیکٹر میں اپنی جان آفرین کی سپورٹ کی۔ یہ بلا شبہ ایک بڑی قربانی تھی، لیکن اس قربانی کے پس منظر میں آپ کے خاندان کا اب جو نقش ہے وہ زیادہ ابھر کے سامنے آیا ہے۔ کچھ یادیں آپ شیئر کریں گے؟ دیکھیں جی، 1971 انڈو پاک وار کے اس میں میرے والد صاحب نے جام شہادت نوش فرمایا، اور بڑی بہادری سے اور دشمن کا کافی نقصان کرنے کے بعد انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور ملک کے لیے انہوں نے جو قربانی دی اس میں ان کا جذبہ تھا۔ اور جب یہ جنگ شروع ہونے لگی، مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا اس ٹائم، میں کلاس 1 میں پڑھتا تھا، تو میرے والد صاحب نے وہ ایک ہاتھ پہ باندھنے والا ہوتا ہے، وہ اس پہ نمبر چلتے ہیں، جنگ کے دنوں میں نمبر الاٹ ہوتے ہیں، وہ نمبر سے بچائے، اور ایک گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ تو میں والد صاحب سے پوچھنے لگا کہ ابو جی یہ ہاتھ میں ہی کیا باندھا ہوا ہے گلے میں؟ تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا جب میں شہید ہو گیا نا،
جی۔ انہیں شہادت کا مطلب ہے کہ پہلے ہی ان کو یقین تھا، کیونکہ انہیں پتہ ہے میں بارڈر پہ جاؤں گا، نہ میں نے جنگی قیدی ہونا، نہ میں نے بھاگنا، میں نے لڑنا ہی لڑنا ہے۔ اور جب لڑنا ہے تو فوجی کے لیے اور مطلب ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا اور کیا مطلب ہے کہ ایک اعزاز ہو سکتا ہے۔ شہادت بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ دیا ہوا ہے۔ اب جناب اللہ انہوں نے کہا جب بیٹا اگر میں شہید ہو گیا تو اگر میری لاش پہچانی نہ گئی تو یہ بازو پہ جو نمبر لکھا ہوا ہے، جو باندھا ہوا ہے، اس سے دیکھ لیں گے، اگر بازو نہ ملا تو یہ گردن میں یہ ہے، اس سے دیکھ لیں گے، تو یہ اس کے پہچان کے لیے ہے۔ تو اور وہ جا رہے تھے فاضل کا سیکٹر پہ۔ اب جو کہ پوسٹ تھی وہ میرے والد صاحب کے نام پہ تحسین شہید پوسٹ نا، اچھا، اپنا یہ بارڈر پہ نا، فاضل کا سیکٹر سے پہلے، اور یہ تھے سلیمان کی بارڈر پہ نا، صحیح، سلیمان کے سیکٹر پہ۔ تو یہ سلیمان کی ہیڈ سلیمان کے سیکٹر کے اوپر ایک کے پوسٹ تھی پاکستان کی، ایک آخری پوسٹ۔ تو اس کے پوسٹ پر جو ہے میرے والد صاحب پوسٹنگ تھی اور اسی پہ ان کی شہادت ہوئی، اور وہ کے پوسٹ جو ہے میرے والد صاحب کے نام پہ تحسین شہید پوسٹ کے نام سے رکھی گئی۔ اب میرے والد صاحب کے ایک ہفتے کے بعد جو ہے میجر شبیر شریف نشان حیدر جو ہیں وہ بھی اسی بارڈر پہ شہید ہوئے۔ اچھا، اور یہ ہے کہ جب انڈیا نے اٹیک کیا تو انہوں نے مشین گن کے ذریعے ایز اے پلاٹون کمانڈر کام کر رہے تھے وہ، انہوں نے مشین گن کے ذریعے ان کا بھاری نقصان کیا، پھر ہینڈ گرنیڈ کے ذریعے بھی، اور پھر یہ ہے کہ بھی جو ہے مورچوں میں سے جیسے تھا اپنے ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ تھے ساتھی ان کے ساتھ مل کر بڑی بریوری سے مقابلہ کیا، جو بھی انہوں نے نظر تھا آیا انہوں نے دیکھا وہ عکس بندی کی اس کی، اور انہوں نے بتایا کہ جی میں نے راؤ صاحب کو روکا کہ راؤ صاحب نہ جائے، اب تو انہوں نے کہا نہیں میں بینڈٹ فائٹنگ کروں گا۔ وہ جناب بینڈٹ فائٹنگ کی، بینڈٹ فائٹنگ سے ان کے 5 آدمی مارے، صرف بینڈٹ فائٹنگ سے 5 آدمی مارے۔ اور جب میرے والد صاحب شہید ہوئے تو ان کی لاش جب لی ان کے جسم پر ایک بھی گولی کا نشان نہیں تھا ماں سوائے کے بینڈٹ فائٹنگ کے۔ اور جب ان کو ہیڈ سلیمان کی پر امانتاً قبرستان میں، کیونکہ حالات صحیح نہیں تھے اس ٹائم، تو امانتاً قبرستان میں رکھا، اس کے بعد تقریباً 1.5-2 مہینے کے بعد وہاں سے لاش کو قبر مطلب ہے کہ امانتاً قبرستان سے لے کر ہمارے راجپوتوں کا بہت بڑا ایک گاؤں ہے، قصبہ ہے احمد پور لمحہ سعد آباد کے ساتھ، تو ہماری بہت بڑی راجپوت برادری کافی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ان کی بھی وصیت یہ تھی، آخری خط بھی آیا تھا، اخبار میں بھی چھپا تھا۔ انہوں نے آخری خط جو ہے میری والدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں ہو سکتا ہے شہید ہو جاؤں، کیونکہ ہم نے انڈیا کی ایک بڑی اہم چوکی پر قبضہ کر لیا، اور یہ بڑی اہم چوکی ہے اور انڈیا اس کو چھڑانے کے لیے کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس خط کے پہنچنے سے پہلے میں شہید ہو جاؤں۔ تو اس ٹائم خط جو تھا وہ مطلب آرمی کی اپنی ڈاک کے ذریعے آتا تھا، رینجرز کی ڈاک کے ذریعے، تو جب پہنچا اور باقی شہید ہونے کے بعد خط پہنچا وہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو تمہیں فخر کرنا چاہیے کہ تم ایک شہید کی بیوہ ہو، اور یہ بچوں کو بھی یہی بتانا کہ وہ بھی فخر کرے کہ وہ ایک شہید کے اولاد ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ میں بڑا مطلب فخر کرتا ہوں میرے والد صاحب نے اس ملک کے لیے قربانی دی، تو انشاءاللہ جب بھی ہمیں بھی کبھی موقع ملا تو اگر کوئی ایسا ہوا تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے نہیں۔ جیسے میں قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ شہید دائمی زندگی کا پیکر اختیار کر لیتا ہے، بلا شبہ آپ کے والد کی بڑی قربانی ہے۔ سارے ناظرین نے اس قربانی کے حوالے سے ہماری گفتگو یہ سن رہے ہیں، آپ بتائیں گے کہ شہادت کے بعد جب انہیں تجہیز و تفقین کے مراحل سے گزارا گیا تو اس وقت کیا کیفیت تھی کہ جب ان کی قبر کشائی کی گئی، تو تھوڑا بتائیے کہ اس وقت کیا عالم تھا؟ تو ان کو سلیمان کے بارڈر پہ ایک امانتاً قبرستان ہے وہاں رکھا گیا۔ تقریباً 2-2.5 مہینے کے بعد جب ان کی لاش کو وہاں سے امانتاً قبرستان سے ٹرک میں لے کر ہم اپنے آبائی وہاں دفنانے کے لیے قبرستان لے جا رہے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ والد صاحب کا جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کا خون جاری تھا، ان کا خون جاری تھا، اور یہ ہے کہ ان کے بازو ایسے تھے، میں نے خود جو اپنی گواہی دے رہا ہوں، ان کے بازو ایسے ہلا دیتے تھے، ایسے ہل جاتے تھے، ورنہ سردی میں جب آدمی طبعی موت مرتا ہے اس کے بعد اس کے بازو اکڑ جاتے ہیں، جسم اکڑ جاتا ہے،
ٹھیک ہے نا, آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں, بازو ہوتے ہیں تو جہاں ہوتے ہیں جس پوزیشن میں پاؤں ہوتے ہیں اسی پوزیشن میں, لیکن وہ ایسا نہیں تھا. میں خود ہلاتا تھا, بازو ہل جاتے تھے جیسے آدمی سو رہا ہو, اور اسی طرح مطلب ہے کہ میں ان کے ساتھ سینے پہ سر رکھ کے سوتا رہا, اور میں ان میں غمزدہ ہو کر, اور ان کا خون بھی حالانکہ تازہ ہمیں لگا. جب دفنانے کے لیے لحد میں اتارنے لگے تو ہمارے کزن تھے, انہوں نے کا ہاتھ جو ہے نا ان کے تازہ خون سے گردن کے پاس ایک سنگین لگی ہوئی تھی, اس میں سے تازہ خون نکل کے ان کا پورا تازہ ہاتھ بھر گیا. اور جب باکس سے نکال کر چارپائی پر ایک شیٹ جو تھی, سفید شیٹ ہے, چادر ہے, ان پہ جب لٹایا گیا تو وہ بھی خون سے بھر گئی, تازہ خون سے بھر گیا. اور ان میں خوشبو ایسی آئی تو یقین کرے کہ وہ خوشبو بہت سال عرصہ میرے ساتھ رہی, اتنی خوشبو تھی. جب میں غفیر تھا, حد نظر لوگ تھے, اور وہاں پر شہید کی شان کو دکھایا گیا. بدن میں ایک عجیب سی سرمستی کی کیفیت میری اس وقت محسوس ہو رہی ہے. لفظ ہمارے جذبوں کی صحیح غمازی نہیں کر سکتے, لیکن میں اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی ساری مصروفیات کے باوجود ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. بلوچستان میں سیلاب زدگان کی امداد کے بعد واپس آنے والے ہمارے ملٹری قیادت کے جو اعلیٰ افسران تھے, جن میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی جو کور کمانڈر تھے, یہ اپنے لہو کی کہکشاں سے گزر کے ابدی حیات پا گئے. ایک ہنستا مسکراتا چہرہ سیلاب زدگان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے. انہوں نے کہیں دکھاوے کے لیے چھتری نہیں لی, کسی ہیلی کاپٹر کے کھڑکی میں بیٹھ کے فوٹو سیشن نہیں کرایا. اس بات کا خماس ہے کہ ہمارے عسکری جوان اور ہم ایک ہیں اس وطن کی نگہبانی کے لیے, عوام بھی اور ہماری ملٹری کے جوان بھی. انشاءاللہ یہ وطن قائم و دائم رہے گا. دشمنوں کی لمحہ لمحہ سازشوں کے باوجود قائد اعظم کا یہ ایقان مٹ سکتا نہیں. عہد ہے دانش ہمارا وقت سے, تاریخ سے, ہم تو مٹ سکتے ہیں, پاکستان مٹ سکتا نہیں. عزیز احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.